بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 25۔ کتاب کا نام اندھیری مسافتیں، مصنف اسلم راہی MA۔ جالینوس کو جب ککر کے علاقوں کے فتح ہو جانے کی خبر ملی تو وہ ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے ککر کا رخ کیے ہوئے تھا تاکہ مسلمانوں کے مقابلے میں اپنے سالار نرسی کی مدد کر سکے۔ لیکن جالینوس کی بدقسمتی کہ اس کے پہنچنے سے پہلے ہی مسلمانوں نے نرسی کو شکست فاش دے دی تھی۔ اس شکست کی خبر سن کر باقی سیاہ کے مقام پر جالینوس نے اپنے لشکر کو روک دیا۔ نرسی کے لشکر کے وہ افراد جو میدان جنگ سے شکست اٹھا کر بھاگے تھے وہ بھی باقی سیاہ کے مقام پر جالینوس سے آن ملے تھے۔ دوسری طرف مسلمانوں کو جب یہ خبر ہوئی کہ ایرانیوں کا ایک اور لشکر جالینوس کی سرکردگی میں باقی سیاہ کے مقام پر پہنچ گیا ہے، تب اسلامی لشکر نے ککر سے کوچ کیا اور جالینوس سے دو ہاتھ کرنے کے لیے باقی سیاہ کا رخ کیا تھا۔ چنانچہ باقی سیاہ کے مقام پر جالینوس اور مسلمانوں کے درمیان ٹکراؤ ہوا۔ یہ بھیانک، ہولناک اور جان لیوا جنگ تھی، اور اس جنگ میں مسلمانوں نے نرسی کی طرح جالینوس کو بھی بدترین شکست دی۔ چنانچہ جالینوس اپنی جان بچا کر مدائن کی طرف بھاگ گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جالینوس جب شکست کھا کر مدائن پہنچا تو ایرانی دربار کے علاوہ سلطنت کے ہر حصے میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ رستم، جو ان دنوں سلطنت ایران کا مدار المہام تھا، وہ بڑا فکر مند ہوا۔ اس کے علاوہ ایران کے امراء بھی بڑی برہمی کا اظہار کر رہے تھے۔ وہ اس بات پر پریشان بلکہ کسی قدر تعجب کا اظہار کر رہے تھے کہ ماضی کے وہ عرب جنہوں نے کبھی ایرانی سلطنت کی طرف اس نیت سے نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا تھا، وہ کیسے ایرانیوں کو پے در پے شکستوں سے دوچار کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایک کے بعد دیگرے انگنت ایرانی سالاروں ہی نہیں بلکہ ہزاروں ایرانی لشکریوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ امراء کے ان خیالات سے رستم بڑا پریشان ہوا۔ چنانچہ اس نے سر دربار یہ اعلان کیا کہ ایرانی سالاروں میں وہ کون ایسا جنگجو اور جرأت مند ہے جو عربوں کی اس پیش قدمی کو روک سکتا ہے اور ان کی فتوحات کو شکست میں تبدیل کر سکتا ہے۔ اس نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ کون سا ایرانی سورما ہے جو اب تک کی شکستوں کا انتقام عربوں سے لے سکتا ہے۔ چنانچہ رستم نے جب اپنے ان خیالات کا اظہار اپنے امراء اور دوسرے سرکردہ لوگوں سے کیا تب سب نے ایک نام پر اتفاق کیا۔ سب نے کہا کہ اگر کوئی عربوں کی یورش کو روک سکتا ہے، ان کی راہ میں دیوار بن سکتا ہے، ان کی فتوحات کو شکستوں میں تبدیل کر سکتا ہے اور ایرانیوں کی ماضی کی شکستوں کا انتقام لے سکتا ہے، تو وہ صرف بہمن جادویا ہی ہے۔ کچھ امراء نے یہ بھی اعلان کیا کہ بہمن جادویا کے سوا کوئی اور تجربے کار اور بہادر ایرانی سپہ سالار نہیں جو عربوں کی راہ روکے اور ان کی فتوحات کو شکستوں میں تبدیل کر سکے۔ چنانچہ بہمن جادویا کو رستم نے ایک خاصا بڑا لشکر مہیا کیا۔ اس لشکر میں 300 جنگی ہاتھی بھی رکھے تھے، نیز ہر قسم کا سامان جنگ اور سامان رسد دے کر ایک طرح سے بہمن جادویا کو کیل کانٹے سے لیس کر کے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا گیا، اور جالینوس جو جنگ سے بھاگ چکا تھا اس کے سپرد بھی ایک لشکر کیا گیا، اور اس کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ وہ جنگ کے دوران بہمن جادویا کے لیے کمک کے طور پر کام کرے گا۔ اس موقع پر جالینوس کے لیے یہ بھی حکم جاری کر دیا گیا کہ اگر اس بار مسلمانوں کے مقابلے میں جالینوس بھاگے تو اس کی گردن کاٹ دی جائے۔ یوں بہمن جادویا پوری طرح تیار ہونے کے بعد مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ جس وقت وہ روانہ ہوا تھا ایرانی بڑے پر امید تھے کہ بہمن جادویا کامیاب ہوگا، اس لیے کہ وہ پورے ساز و سامان کے ساتھ مدائن سے روانہ ہوا تھا، تو اس وقت مدائن میں ایک جشن کا سماں تھا۔ بہمن جادویا بھی بڑا محتاط تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس سے پہلے مسلمان انگنت ایرانی سالاروں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے ساتھ ساتھ ہزاروں ایرانی لشکریوں کا خاتمہ کر چکے ہیں۔ چنانچہ مدائن سے نکلنے کے بعد راستے میں جس قدر شہر، قصبے اور قریے آتے تھے، بہمن جادویا ہر جگہ سے لوگوں کو عربوں کے مقابلے پر آمادہ کر کے اپنے ساتھ لیتا جا رہا تھا۔
یہاں تک کہ وہ دریائے فرات کے کنارے قصر ناطف کے مقام پر جا مقیم ہوا۔ جس وقت ایرانی سپہ سالار بہمن جادویہ دریائے فرات کے کنارے مقیم ہوا، اس وقت اسلامی لشکر ککر کے میدان سے نکل کر دریائے فرات کی طرف روانہ ہوا تھا۔ چنانچہ اسلامی لشکر دریائے فرات کے دوسرے کنارے بروجہ کے مقام پر جا کر پڑاؤ کر گیا، کیونکہ دریائے فرات دونوں لشکریوں کے بیچ حائل تھا، لہٰذا دونوں لشکر چند روز تک خاموش پڑے رہے۔ آخر میں فریقین کی رضامندی سے دریائے فرات پر پل تعمیر کیا گیا۔ جب پل بن کر تیار ہو گیا تو بہمن جادویہ نے مسلمانوں کے سالار اعلیٰ ابو عبیدہ بن مسعود ثقفی کے پاس پیغام بھیجا کہ تم دریا کو عبور کر کے اس طرف آتے ہو یا ہم کو دریا کے پار اپنی طرف بلاتے ہو۔ اس موقع پر سارے سالاروں نے رائے دی کہ ایرانیوں سے کہا جائے کہ وہ دریائے فرات کو عبور کر کے مسلمانوں کی طرف آ جائیں، لیکن سپہ سالار عبید بن مسعود ثقفی نے اپنے سارے سالاروں کی اس رائے سے اتفاق نہ کیا اور حکم دیا کہ ہم دریا کے اس طرف جا کر ایرانیوں کا مقابلہ کریں گے۔ اس طرح اپنے سالاروں کی رائے کو اہمیت نہ دینا اور اپنی ذاتی رائے کو بھی دوسروں پر مسلط کرنا عسکری لحاظ سے سود مند نہ تھا۔ چنانچہ اسلامی لشکر نے دریائے فرات کو عبور کیا اور دوسری طرف گیا۔ اس دوران ایرانیوں کے سپہ سالار بہمن جادویہ نے یہ چال چلی کہ وہ اپنے لشکر کو مزید دریا کے قریب لے گیا۔ اس طرح ایرانی لشکر اور دریائے فرات کے درمیان بہت ہی تھوڑا میدان رہ گیا تھا جہاں جنگ برپا ہوئی تھی، اور جب مسلمان دریا کو عبور کر کے دوسری طرف گئے تو وہ میدان مسلمان لشکریوں سے ہی کھچا کھچ بھر چکا تھا۔ بہرحال صفیں آراستہ کر کے فریقین نے میدان کارزار گرم کیا۔ بہمن جادویہ اپنی جگہ بے حد خوش تھا کہ مسلمان دریا کو عبور کر کے ان کی طرف آنے کی غلطی کر چکے ہیں اور ان کے پاس لشکر کے سمانے کے لیے جگہ تھوڑی ہے اور پشت پر دریا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں پر پہلی ضرب لگانے، انہیں بدحواس کرنے اور ان کے گھوڑے کو بھاگنے پر مجبور کرنے کے لیے بہمن جادویہ نے پہلے ہاتھیوں کی صفوں کو آگے بڑھا دیا۔ ان ہاتھیوں پر ایرانی تیر انداز بیٹھے ہوئے تھے اور وہ مسلمانوں کے لشکریوں پر تیر اندازی کرتے ہوئے ہاتھیوں کو آگے بڑھانے لگے۔ یہاں مصیبت یہ پیش آئی کہ مسلمانوں کے گھوڑوں نے اس سے پہلے کبھی ہاتھی نہ دیکھے تھے، لہٰذا جب مسلمان حملہ آور ہوئے تو ان کے گھوڑے ہاتھیوں کو دیکھ کر بدکتے اور آگے بڑھنے کے بجائے بے قابو ہو کر پیچھے ہٹتے تھے یا ادھر ادھر بھاگنے لگتے تھے۔ لڑائی کا یہ حال دیکھ کر اسلامی لشکر کے سالار اعلیٰ ابو عبیدہ بن مسعود ثقفی نے حکم دیا کہ گھوڑوں سے اتر کر پیادہ ہو کر ایرانیوں پر حملہ کیا جائے۔ چنانچہ مسلمان لشکریوں نے ایسا ہی کیا۔ یہ حملہ بڑی جاں بازی مردانگی کے ساتھ کیا گیا تھا، لیکن ہاتھیوں نے جب مسلمانوں کی صفوں پر حملہ کرنا شروع کیا اور لوگوں کو کچلنا شروع کر دیا تو مسلمانوں کی صفیں درہم برہم ہونے لگی۔ اس موقع پر مسلمان بدحواس سے دکھائی دے رہے تھے کہ ابو عبیدہ ثقفی نے لوگوں کو جرأت دلائی اور کہا، ہاتھیوں کی سونڈوں کو تلواروں سے کاٹو۔ یہ کہہ کر ابن مسعود خود بھی آگے بڑھے اور انہوں نے ہاتھیوں پر حملہ آور ہونا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کے سالار اعلیٰ نے ایک بعد دیگرے کئی ہاتھیوں کی سونڈیں کاٹ کر ان کے اگلے پاؤں تلواروں کی ضربوں سے کاٹے اور اس طرح ہاتھیوں کو گرا کر ان کے سواروں کو قتل کر دیا۔ اپنے سپہ سالار اعلیٰ کی یہ بہادری اور جرأت مندی دیکھ کر مسلمان لشکریوں کو بھی جرأت ہوئی اور مسلمانوں نے ایرانی ہاتھیوں کے مقابلے میں بڑی جرأت مندی اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہاتھیوں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ ایسا زوردار تھا کہ ایرانی بدحواس ہونے لگے۔ ہاتھی بھی چیختے چنگھاڑتے برہمی کے اظہار پر اتر آئے تھے، اس لیے کہ بہت سے ہاتھیوں کی سونڈیں کاٹ دی گئیں، بہت سوں کے پاؤں زخمی کر دیے گئے۔ پر عین اس حالت میں جبکہ معرکہ کارزار بڑی تیزی سے سرگرم تھا، مسلمانوں کے سپہ سالار ابو عبیدہ بن مسعود پر ایک جنگی ہاتھی نے حملہ کر دیا۔ ابو عبیدہ نے بڑی چابک دستی سے اس پر تلوار کا وار کیا اور اس ہاتھی کی سونڈ کاٹ کر رکھ دی، لیکن ہاتھی اسی حالت میں بپھر کر ابو عبیدہ پر حملہ آور ہوا۔ اس صورتحال سے ابو عبیدہ نے ٹھوکر کھائی اور زمین پر گر پڑے۔ چنانچہ ہاتھی نے ان کے سینے پر پاؤں رکھ دیا، جس سے ان کی پسلیاں چور چور ہو گئیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکست کے بعد
ان کے بھائی نے فوراً آگے بڑھ کر علم اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ان کا نام حکم تھا، لیکن وہ بھی ہاتھی پر حملہ آور ہو کر اپنے بھائی کی طرح شہید ہو گئے۔ ان کے بعد قبیلہ بنو ثقیف اور 6 مجاہدین نے ایک کے بعد دیگرے علم ہاتھ میں لیا تھا اور جام شہادت نوش کیا۔ چنانچہ 8ویں شخص جنہوں نے اسلامی لشکر کا علم اور پرچم سنبھالا وہ حضرت مثنی بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے علم ہاتھ میں لیتے ہی مدافعت اور استقامت میں جرأت کا اظہار کیا، لیکن لوگ اپنے ساتھ بڑے سرداروں کو ایک کے بعد دیگرے قتل ہوتے دیکھ کر اور ہاتھیوں کی حملہ آوری کی تاب نہ لا کر فرار ہونے پر آمادہ ہو چکے تھے۔ اس موقع پر ایک اور مسلمان لشکری سے بھی غلطی ہوئی۔ جس وقت مسلمان لشکری پسپا ہو رہے تھے، ایک لشکری جن کا نام عبداللہ بن مرثد ثقفی تھا، وہ بھاگے بھاگے پل کے پاس گئے، پل کے تختے توڑ دیے، رسے توڑ دیے اور کہا، لوگوں، اب بھاگنے کا راستہ بھی بند ہو چکا ہے، لہٰذا اسی طرح مرو جس طرح تمہارے بھائی اور سردار شہید ہو چکے ہیں۔ پل کے ٹوٹنے سے یہ خرابی واقع ہوئی کہ لوگ دریا میں کودنے اور پانی میں غرق ہونے لگے۔ حضرت مثنی بن حارثہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو بڑے فکر مند ہوئے، چنانچہ انہوں نے بچی کچی اپنی عسکری طاقت کو سمیٹنا اور ابو محجن ثقفی اور دیگر سرداروں کو ہمراہ لے کر میدان میں ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ ساتھ ہی پل تیار کرنے کا حکم دیا اور تمام لشکر میں اعلان کروا دیا کہ میں ایرانی لشکر کو آگے بڑھنے سے روکے ہوئے ہوں، کسی ایرانی کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا، لہٰذا پل درست کرو۔ چنانچہ مثنی بن حارثہ نے بڑی بہادری اور جانبازی کے ساتھ ایرانیوں کے حملے کو روکے رکھا۔ اس دوران پل درست ہو گیا اور مسلمان جب پل کے ذریعے دریا کی دوسری طرف چلے گئے تب سب سے آخر میں مثنی بن حارثہ خود پل کے راستے دوسری طرف گئے۔ مسلمانوں کے لشکر کی کل تعداد 9000 تھی، جس میں سے 4000 اس جنگ کے دوران شہید ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں سلید بن قیس، عبادہ بن قیس اور ابو امیہ فرازی جیسے صحابہ بھی شامل تھے۔ اس جنگ میں ایرانیوں کے 6000 لشکری مارے گئے، لیکن اب تک کی تمام لڑائیوں میں مسلمانوں کا اس لڑائی میں نسبتاً زیادہ نقصان ہوا تھا۔ اس لڑائی میں ایسا اتفاق بھی ہوا تھا کہ مسلمان ایرانیوں کے مقابلے میں فرار بھی ہوئے، لیکن ہر ایک شخص جو فرار کی آر گوارا کرنے پر مجبور ہوا، مدت العمر شرمندگی سے لوگوں کو منہ نہ دکھانا چاہتا تھا۔ دوسری طرف جب مسلمان دریائے فرات کو پار کر گئے تب بہمن جادویہ کو اتنی ہمت نہ ہوئی کہ دریا کو عبور کر کے مسلمانوں پر حملہ آور ہوں، حالانکہ اس کے پاس مسلمانوں کے مقابلے میں بہت بڑا لشکر تھا۔ اس کے علاوہ مسلمان اس وقت خستہ حال بھی تھے، لیکن بہمن جادویہ کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں وہ پل پار کر کے اپنی فتح مندی اور کامیابی کو شکست اور ناکامی میں نہ بدل بیٹھے، چنانچہ وہ ان میدانوں میں رکا بھی نہیں۔ اسے یہ بھی خطرہ تھا کہ کوئی اور لشکر مسلمانوں کی مدد کے لیے پہنچ کر اس کی کامیابیوں کو غارت نہ کر دے، چنانچہ وہ بڑی تیزی سے دریائے فرات کے کناروں سے کوچ کرتا ہوا مدائن کی طرف چلا گیا تھا۔ دارالخلافہ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ابو عبیدہ بن مسعود ثقفی اور دیگر سالاروں کی شہادت اور مسلمانوں کے نقصان عظیم کا حال معلوم ہوا تو آپ نے خاص اہتمام کے ساتھ ایرانیوں سے مقابلے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ مختلف قبائل کی طرف قاصد بھیجے اور لوگوں کو ایرانیوں کے خلاف لڑائی کے لیے ترغیب دی۔ چنانچہ متعدد قبائل فاروق اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مدینہ منورہ سے مثنی بن حارثہ کی امداد کے لیے عراق کی طرف روانہ ہونا شروع ہو گئے۔ دوسری طرف مثنی بن حارثہ بھی عراق اور عرب میں نئے لشکریوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہوئے اپنے لشکر میں اضافہ کرنے لگے تھے۔ ان تیاریوں کا حال جب دربار ایران کو ہوا تو وہاں رستم، جو اب ایران کا وزیر اعظم اور وزیر جنگ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک طرح حکومت کا مالک بھی تھا، اس نے چیدہ لشکریوں کا ایک جرار لشکر تیار کر لیا۔ اس لشکر کا سپہ سالار اس نے ایک تجربے کار اور منجھے ہوئے سالار مہران ہمدانی کو بنایا۔ مہران ہمدانی کو سالار جنگ اس لیے بنایا گیا تھا کہ اس نے ایک طرح سے تربیت اور پرورش ہی عربوں کی سرزمین میں پائی تھی، وہیں جوان ہوا تھا اور وہ اہل عرب اور عرب لشکر کی قوت کا
صحیح اندازہ کر سکتا تھا۔ مثنہ بن حارثہ نے مہران ہمدانی کی روانگی کا حال سن کر اپنے سارے لشکر کو دریائے فرات کے کنارے بوائب کے مقام پر جمع کر لیا۔ یہاں اپنے لشکر کا پڑاؤ کر لیا اور اپنی جنگی تیاریوں کے ساتھ ساتھ وہ ایرانی لشکر کی آمد کا بڑی بے چینی سے انتظار کرنے لگے تھے۔ مثنہ بن حارثہ ایک روز دریائے فرات کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ لشکر میں جو ان کے نائب کی حیثیت سے کام کر رہے تھے اور جن کا نام بشیر بن حسامہ تھا، وہ آپ کے پاس آئے اور آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے، میں ایک موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے لشکر میں 2 جوان ہیں، ان کا تعلق آپ کے ہمسائے قبیلے سے ہے، پہلے حیرہ میں بھی رہے ہیں۔ ایرانی جب حملہ آور ہوئے تھے تو انہیں غلام بنا کر مدائن لے جایا گیا تھا، لیکن جب ایرانیوں کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ شروع ہوا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ہمارے لشکر میں شامل ہو گئے۔ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی کچھ نالش پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد بشیر بن حسامہ جب خاموش ہوئے تو مثنہ بن حارثہ کے لبوں پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا اور بشیر بن حسامہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے، جن 2 جوانوں کا تم ذکر کر رہے ہو، کیا ان کے نام عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ ہیں؟ بشیر بن حسامہ کے چہرے پر بھی تبسم نمودار ہوا، کہنے لگے، آپ کا کہا درست ہے، یہی وہ 2 نوجوان ہیں۔ اس پر مثنہ بن حارثہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگے، میں ان دونوں کو جانتا ہوں۔ جس وقت ہمارا پہلا ٹکراؤ ایرانیوں کے ساتھ ہوا تھا، وہ ایرانی لشکر میں شامل تھے۔ ایرانی جب شکست اٹھا کر بھاگے تو بھاگنے والوں میں وہ دونوں بھی شامل تھے، لیکن فرار کے دوران ان کی عربیت، ان کی حمیت نے یہ گوارا نہ کیا کہ آنے والے دور میں وہ اپنی ہی قوم کے خلاف تلوار بے نیام کر لیں۔ چنانچہ بھاگتے ہوئے وہ ایک جگہ رک گئے، میرے پاس آئے۔ میری ہی موجودگی میں ان دونوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ میرے خیال میں وہ مجھے بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ اگر وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو انہیں بلا جھجک میرے پاس آنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ان دونوں کو تمہیں ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ اس پر بشیر بن حسامہ پھر بول اٹھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دراصل جس موضوع پر وہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں اس میں چونکہ میری بھی ذات ملوث ہے، لہٰذا اسی سلسلے میں وہ آپ سے التماس کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ مثنہ بن حارثہ نے ان دونوں کو بلانے کا حکم دے دیا۔ ایک لشکری بھاگا بھاگا واپس گیا، تھوڑی دیر بعد لوٹا تو اس کے ساتھ عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ دونوں تھے۔ مثنہ بن حارثہ نے ان دونوں کے ساتھ پرجوش مصافحہ کیا، پھر ایک غائر نگاہ بشیر بن حسامہ پر ڈالی، پھر ان دونوں کو مخاطب کر کے کہا، بشیر بن حسامہ نے تھوڑی دیر پہلے مجھ سے کہا ہے کہ تم دونوں کچھ کہنا چاہتے ہو، اس سلسلے میں تم براہ راست بھی میرے پاس آ سکتے تھے، بولو کیا معاملہ ہے؟ مثنہ بن حارثہ کے ان الفاظ پر عتبہ بن ہشام نے ہلال بن علقمہ کی طرف دیکھا، دونوں کے چہروں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر عتبہ بن ہشام مثنہ بن حارثہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے، امیر محترم، بات یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے اپنے لشکر کی تقسیم کا کام سر انجام دے دیا ہے اور محترم بشیر بن حسامہ کو ہراول لشکر کا کماندر بنایا ہے۔ یہ ہراول لشکر آگے رہتے ہوئے ایرانیوں کے سرکردہ سالاروں پر حملہ آور ہوگا۔ میری اور میرے عزیز ساتھی ہلال بن علقمہ کی یہ خواہش ہے کہ بشیر بن حسامہ کے تحت جس لشکر نے کام کرنا ہے اس میں ہمیں بھی شامل کر دیا جائے۔ ہم مقدمۃ الجیش میں رہتے ہوئے ایرانیوں پر ضرب لگانا چاہتے ہیں، اور امیر محترم یوں جانیں ہمارے احوال عجیب و غریب ہیں، کبھی فرصت ملی تو میں تفصیل سے آپ سے کہوں گا۔ دراصل میرے بھائی ہلال بن علقمہ نے انہی حالات کی وجہ سے قسم کھا رکھی ہے کہ اگر زندگی میں اسے کبھی کوئی موقع ملا تو وہ ایرانیوں کے سپہ سالار رستم کو موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ اس رستم کے 2 ساتھی ہیں، ان کے نام بارز اور نوذر ہیں، وہ انتہائی گنہگار اور ناپسندیدہ اشخاص ہیں، اور میں ان دونوں کا خاتمہ کرنے کا عزم کر چکا ہوں۔ گزشتہ شب یہ خبر آئی کہ ایرانیوں کا ایک سالار جس کا نام مہران ہمدانی ہے، وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو امیر محترم، میں نے اپنے ساتھی ہلال بن علقمہ کے ساتھ یہ عہد کیا تھا کہ میں اس مہران ہمدانی کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ اسے میں اچھی طرح جانتا ہوں،
یوں جانے ایرانی لشکر میں یہ میرا اور ہلال بن علقمہ کا رقیب بھی ہوا کرتا تھا۔ مدائن میں قیام کے دوران اس کے ہمارے تعلقات بھی کوئی اچھے نہ تھے۔ اس بنا پر میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے اور میرے ساتھی کو مقدمۃ الجیش میں شامل کر لیں۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم مقدمۃ الجیش میں رہ کر اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد عتبہ بن ہشام جب خاموش ہوا تب مثنیٰ بن حارثہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے، مجھے تو پہلے ہی تم دونوں کی کارگزاری پر کوئی شک نہیں ہے، بلکہ اب تک جو جنگیں ہوئی ہیں ان میں تمہاری کارگزاری قابل تعریف رہی ہے، لہٰذا تمہیں آنے والی جنگ میں مقدمۃ الجیش میں رہتے ہوئے بشیر بن حسامہ کے ساتھ کام کرنے کی اجازت ہے۔ مثنیٰ بن حارثہ کے ان الفاظ پر عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ دونوں نے مثنیٰ بن حارثہ کا شکر ادا کیا، پھر بشیر بن حسامہ کے ساتھ وہ پیچھے ہٹ گئے تھے۔